السلام علیکم ویورز. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مائنڈ سائنسز کے حوالے سے کہ واٹ از مائنڈ سائنسز اور پاور آف مائنڈ سائنسز کے اوپر ہم نے ڈسکس کی تھی. آج اسی پاور کو ہم مزید تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے اور ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مائنڈ سائنسز کے حوالے سے ایک بہت اہم دریافت ہوئی ہے نیورو پلاسٹیسٹی کی، جسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے. دیکھیں، نیورو پلاسٹیسٹی کا جو تعلق ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ہمارا پرسیپشن کیا ہے. ہمارے مائنڈ کی یہ ایک پاور ہے کہ ہم اپنے پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں. جو ہمارا ایک پرسیپشن بن گیا ہے اسے ہم ختم کر کے نئے پرسیپشنس کو بھی بنا سکتے ہیں. اور نیورو پلاسٹیسٹی کا یعنی جو ہمارے پرسیپشنس ہیں ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہمارے بلیفس کے ساتھ ہے. جو ہمارا بلیو ہے وہی ہمارا نیورل پاتھ وے بناتا ہے. تو اگر ہم نیورو پلاسٹیسٹی کے ہم میننگ سمجھنا چاہیں کہ نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے، تو نیورو کا مطلب ہے نیورونز، ہمارا برین، ہمارے نیورونز کی ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے. اور پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے پلاسٹک، جیسے کہ پلاسٹک کے اندر ایک لچک ہوتی ہے، اپنے آپ کو فلیکسیبلٹی ایک اس کے اندر ہوتی ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی، اپنا شیپ تبدیل کرنے کی ایک صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح کی صلاحیت ہمارے نیورونز کے پاس موجود ہے کہ ایک لچک موجود ہے، ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے پرسیپشن کو تبدیل کر سکتے ہیں. جو پرانا پرسیپشن ہم نے حاصل کیا تھا اس کی جگہ ہم نیا پرسیپشن بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیں، جو بھی بات ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا ہم محسوس کر رہے ہیں، اس سے ہمارے برین کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارا برین اس سے چینج ہو سکتا ہے. ہم ایک نئے نیٹ ورک کو بنا سکتے ہیں، جو کہ مزید بہتر نیٹ ورک ہو. اگر ہم اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنا برین کا نیٹ ورک بنائیں گے تو وہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم نے انجانے میں اس نیٹ ورک کو ترتیب دے دیا ہے اپنی سنی ہوئی باتوں سے، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی باتوں سے، یا کوئی بھی ہم نے کہیں سے پڑھ لی، سن لی، اس سے ہم نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا. اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ ہم اپنے برین کو ری وائر کریں، اسے نئے سرے سے اپنی مرضی سے ہم اپنے اندر اپنی لاشعور کی قوت کو بیدار کریں. جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس 80 بلین ٹو 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں، اور ایک نیورون کی جو کیپیسٹی ہے وہ 82 4G ہوتی ہے. یعنی ایک نیورون کے پاس جو یادداشت ہوتی ہے، اس کی جو میموری ہوتی ہے وہ 82 4GB کی جو ہے وہ کیپیسٹی اس کے پاس ہوتی ہے میموری کو اپنے اندر رکھنے کی. اتنی زیادہ صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ بالکل ایک لاکر کی طرح ہوتے ہیں. جیسے ہم لاکر میں کوئی چیز رکھتے ہیں، اس کو لاک کر دیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے ہمارے نیورونز جو ہوتے ہیں وہ ایک لاکر کی طرح کام کرتے ہیں. ہم ان کو جو بھی انفارمیشن دیتے ہیں وہ اسے اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، لاک کر لیتے ہیں، رکھ کر اس کو لاک کر لیتے ہیں. ایک نیورون جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے 10,000 نیورونز کے ساتھ. اب ایک انفارمیشن اگر ہماری ایک نیورون کے پاس جاتی ہے تو وہ آگے 10,000 نیورونز کو وہی انفارمیشن جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے وہ اس انفارمیشن کو. اور اس انفارمیشن کے تحت ہمارے تمام نیورونز جو ہیں، مطلب یہ پھر انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ ہماری پوری باڈی کے پاس پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے جو دو نیورونز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے، جسے ہم سائنپس کنیکشن کہتے ہیں. اور اس کنیکشن کے تھرو ہماری تمام انفارمیشنز جو ہوتی ہیں ہماری پوری باڈی کے اندر پھیلتی ہیں. اب یہ جو کنیکشن ہے سائنپس کنیکشن کے اندر، اگر ہم نے پازیٹیو ہمارے جو ہارمونز ہماری باڈی سے ریلیز ہو رہے ہیں، اگر ہم اس کے اندر کوئی جیسے کورٹیسول ہارمون سے ہم نے، یعنی یہ جو خلا ہے نا دو ہارمونز کے درمیان جو گیپ ہے وہ ہمارے ہی ہارمون سے فل ہوتا ہے، اور اسی کے تھرو معلومات جو ہے وہ ایک نیورون سے دوسرے نیورون کو ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر وہاں پر کورٹیسول ہارمون موجود ہے تو ہماری اینزائٹی کی، ڈپریشن کی، یہ والی جو ہماری کیفیات ہیں یہ ہماری پوری باڈی کو ٹرانسفر ہوں گی. اور اگر یہ گیپ یہ جو ہے یہ فل ہوا ہے سیروٹونن ہارمون سے، آکسیٹوسن ہارمون سے، کسی پازیٹیو اور ہیپی ہارمون سے، تو ہماری پوری باڈی جو ہے وہ خوش ہوگی، ریلیکس ہوگی. پوری باڈی کا ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ اسی کی بنیاد پر بنے گا. تو اس چیز کو ہمیں بہت ہی زیادہ دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گیپ ہے وہ کون سے ہارمون سے ہم نے اس کو فل کیا ہوا ہے، وہی معلومات ہماری پوری باڈی کے اندر پہنچے گی. اگر ہم نے اس کے اندر فیئر رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کے اندر صدمہ، غم، دکھ رکھا ہوا ہے، تو دکھ والی کیفیات ہی ہماری پوری باڈی تک پہنچیں گی. اور یہ معلومات جو ہوتی ہے اس نیٹ ورک کے تھرو ہماری تمام آرگنز میں پھیل جاتی ہے، ہمارے بلڈ کے پورے سسٹم میں پھیل جاتی ہے، ہمارے امیون سسٹم میں پھیل جاتی ہے، ہمارے WBCs، RBCs سب اسی کے تھرو
جو ہے وہ اپنا ورک کرتے ہیں. ہم نے جو معلومات ان کو دی ہے وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. ہماری بونز، ہمارے تمام مطلب ہمارے آرگنز جو ہیں وہ اسی کے تھرو ورک کرتے ہیں. اس نیٹ ورک کو یہ جو ہمارا نیٹ ورک بنتا ہے ہمارے نیورونز کا، اس کے اندر جو معلومات جمع ہوتی ہے یا جو ہمارے امیجز بنتے ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری ویژولز بھی ہوتے ہیں، ہماری ساؤنڈز بھی ہوتی ہیں، ہماری جو اسمیل ہے، ٹچ ہے، ٹیسٹ ہے، یہ ساری یعنی ہمارے جو 5 سینسز ہیں ان کے تھرو کوئی بھی معلومات ہمارے نیورونز کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے. اور اسی کے اندر ہم پورا ہماری باڈی کا جو اسٹرکچر ہے وہ اسی کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس کو نیورو پلاسٹیسٹی کی ٹیکنیک کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی ہمیں سمجھیں کہ اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اقسام ہیں. کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے کیمیکل نیورو پلاسٹیسٹی. کیمیکل نیورو پلاسٹیسٹی کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ اپنے جو سائنپس کنیکشن ہیں ان کو ہم کون سے ہارمون سے فل کرتے ہیں. اگر ہم پازیٹیو ہارمون سے فل کرتے ہیں یا نیگیٹو ہارمون سے کرتے ہیں وہی معلومات ہماری پوری باڈی کے اندر پھیلتی ہے. تو یہ ہے کیمیکل چینج کہ ہم نے کون سا کیمیکل وہاں پر رکھا ہوا ہے، کس کیمیکل کے تھرو ہم معلومات کو آگے پہنچا رہے ہیں. وہی کیفیت، وہی حالات، وہی واقعات ہماری پوری باڈی کے اندر پھیلیں گے. یہ نیٹ ورک اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کو اسے ہم بلو پرنٹ کا نام بھی دیتے ہیں. اور یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہی ہمیں بتاتا ہے اسی کے تھرو کہ ہم امیر ہوں گے، ہم غریب ہوں گے، ہمارا کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں کون کون سی بیماریوں کا ہم شکار ہوں گے، ہماری پوری لائف کس طرح سے گزرے گی. تو ہماری پوری لائف جو ہے وہ اسی نیٹ ورک کی مرہون منت ہوتی ہے. اگر ہم نے اس نیٹ ورک کو اسٹرانگ کر لیا ہے، اپنی مرضی سے ہم نے اس کو جو ہے وہ چینج کر لیا ہے، تو ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. ہم دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے رشتے بھی بہترین ہو سکتے ہیں، ہم ہر طرح سے کامیابیوں کو اچیو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر یہ معلومات ریکارڈ کر دی ہے کہ ہم ایک کامیاب اور بے غرض انسان ہیں. ہم رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں، ہمارے اندر بے لوث محبت کا جذبہ موجود ہے اور ہم پوری کائنات کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہی معلومات ہماری پوری زندگی کو طے کرے گی. اور اگر ہم نے اس کے اندر یہ معلومات فیڈ کر دی ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ مجبور اور لاچار ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم خوف کا شکار ہیں، ہم مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہے، کمی کا تصور اگر ہم نے اس کو دے دیا تو پھر ہماری پوری زندگی جو ہے وہ کمی کے تحت ہی گزرے گی. تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس نیورل پاتھ وے کو مضبوط کریں، کیمیکل چینج کو ہم بار بار ریپیٹ کریں، بار بار ہم اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ہم اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اپنے ساتھ، ہم اپنے آپ کو کامیاب دیکھیں، ویژولائز کریں کہ میں اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں بہت صحت مند ہوں. اس طرح سے جب ہم بار بار فیل کرتے ہیں تو بار بار کیمیکل چینج ہوتا ہے. اور جب بار بار کیمیکل چینج ہوتا ہے تو پھر ہماری زندگی کی ریالٹی چینج ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نیورونز اس معلومات کو لے کر پوری باڈی تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب ہم اسی سے ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوگی، اسی کے ساتھ ہمارے پوری باڈی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو تھاٹس ریلیز ہوں گی. اور پازیٹیو تھاٹ ریلیز ہونے سے ہماری پوری باڈی کا فنکشن، پوری باڈی کا اسٹرکچر چینج ہوگا. سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے اسٹرکچرل نیورو پلاسٹک چینج. یہ دوسرا چینج ہے جو ہماری باڈی کے اندر آتا ہے. اور اس کا مطلب ہے جب ہم ایک تھاٹ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ نیورون بار بار ہماری تھاٹ کو لے کر اسپارک کرتا ہے اور فیوز ہو جاتا ہے اور اس معلومات یا اس خیال کو وہ اپنے اندر لاک کر لیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے کسی بھی ہم ویسے کوئی بھی لاکر ہوتا ہے ہمارا، اس میں ہم کوئی بھی چیز رکھ کر اس کو ہم لاک کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے ہمارا لاکر جو ہوتا ہے وہ پھر اس چیز کو سیو کر لیتا ہے اپنے اندر نا. بالکل اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی بھی خیال، کوئی بھی سوچ اپنی اس نیورون کے اندر رکھ کر اس کو لاک کر دیا تو پھر اسی کے تحت ہمارا پاتھ وے بننا شروع ہو جائے گا اور اسی کے تحت ہماری پوری زندگی جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے گی. تیسرے نمبر پر ہے فنکشنل نیورو پلاسٹک چینج. یہ کیا چیز ہے کہ جب ہمارے مائنڈ کے اندر چینج جو کہ ہمیں بہت صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ فالج کے کوئی مریض ہوتے ہیں جن کو کہ اسٹروک آتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ، ہاتھ ہیں، پیر ہے، سیدھا حصہ باڈی کا یا رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ ان کی باڈی کا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، فزیوتھراپی کروائی جاتی ہے، بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان بار بار جب ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا ایک نیو پاتھ وے بنتا ہے. یعنی پرانے نیورونز کے پاس کیا معلومات ہے کہ اب یہ چل نہیں سکتا، اس کی باڈی کا سیدھا حصہ یا الٹا حصہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرواتے ہیں کہ نہیں وہ چل سکتا ہے، بار بار ہم اس کو
ایک نیا میسج دیتے ہیں تو اس کی پوری باڈی اسی طرح سے ریئیکٹ کرنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ کے بعد چلنے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پازیٹیو نیٹ ورک بنتا ہے جو کہ ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے، ہمارے دماغ کے اندر ایک نیا نیٹ ورک بنتا ہے، اور پرانا نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ نیا بیکار ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، نیا نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ کام کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری بیماریاں جو کہ ہمیں سمٹمز کی شکل میں نظر آتی ہیں، جیسے کہ الرجی کو اگر ہم دیکھیں تو ڈسٹ سے الرجی ہے، کسی کو کھانے پینے کی کسی چیز سے الرجی ہے، تو ہم دیکھیں اگر الرجی ڈسٹ کے اندر ہوتی ہے تو پھر دنیا کے ہر شخص کو ڈسٹ سے الرجی ہونی چاہیے، لیکن یہ انفارمیشن، یہ معلومات ہمارے نیٹ ورک کے پاس موجود ہے کہ ہمیں ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، یا ہمارے دھوپ سے ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، یا ٹھنڈ سے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا کھٹا کھانے سے، ٹھنڈا پانی پینے سے ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ریالٹی ہوں تو پھر دنیا کے ہر شخص کا گلا خراب ہو جانا چاہیے کھٹا کھانے سے، دنیا کا ہر شخص جو ہے اس کے سر میں درد ہو جانا چاہیے دھوپ کی وجہ سے، لیکن چونکہ ہم نے اس معلومات کو اپنی نیورونز کے تھرو ریکارڈ کروا دیا ہے تو یہ ہم ان کا شکار ہیں۔ لیکن اگر ہم اس معلومات کو چینج کرتے ہیں، یعنی اس انفارمیشن کو ہم چینج کر دیں کہ ہمیں ڈسٹ سے الرجی ہے، یا دھوپ سے ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، یا کھٹا کھانے سے ہمارے گلے میں درد ہوتا ہے، تو اس انفارمیشن کے چینج کرتے ہی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور ہماری زندگی کی ریالٹی بدل جائے گی، اور ان چیزوں سے ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں پیش آئے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہماری الرجی ختم ہو جائے گی، ہمارا جو بھی ہمارا ڈر ہے، ہماری انزائٹی ہے، ہماری بیماری، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اپنے نیورونز کی پرانی معلومات کو ختم کر دیں، اور ہم اپنے بلیف سسٹم کو تبدیل کر کے ایک بے خوف زندگی گزار کے ہم اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، تمام وائرسز کو ختم کر سکتے ہیں، ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو بہتر انداز میں نبھا سکتے ہیں۔ جس طرح پرانی معلومات کو ہم نے لاک کر دیا تھا، اب ہم نئے پاتھ وے بنائیں گے اور نیو معلومات کو اپنے برین میں ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ہی پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہے ایکسپیریمنٹل نیورو پلاسٹیسٹی۔ ایکسپیریمنٹل نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ جب ہم نئے تجربات کرتے ہیں تو ان کے اثرات سے ہماری زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ مطلب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں، کوئی ہم نیا علم حاصل کرتے ہیں، جب تک ہم نے اس علم کو حاصل نہیں کیا تھا، ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی، ہمارے نیورونز جو ہیں وہ اس کو نہیں جانتے تھے، ہماری باڈی کے اندر اس کے ایفیکٹس موجود نہیں تھے، اور وہ چیز ہمارے لیے نئی تھی، ہمیں بہت مشکل لگتا تھا اس کام کو کرنا۔ لیکن جیسے جیسے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، بار بار اس چیز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور نئے نئے علوم سیکھتے ہیں، تو ہمارے نئے نیورونز استعمال میں آتے ہیں۔ بہت سارے نیورونز ہمارے ایسے ہیں، بے شمار نیورونز ہیں ہمارے پاس، 80 to 100 بلینز ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ ہماری موت کے ساتھ سارے واپس چلے جاتے ہیں بے مقصد، کیونکہ ہم نے ان کا استعمال ہی نہیں کیا۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، نئی نئی جتنی چیزیں ہم سیکھیں گے اتنی ہی ہم صحت مند رہتے ہیں۔ نئے تجربات کے ساتھ ہمارے جو معلومات ہے، ہمارے نیورونز ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں، تو ہم ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی ہماری باڈی کو یہ میسج ملتا ہے کہ ہم اب بھی کچھ سیکھنے سمجھنے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم صحت مند رہتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں اور ریلیکسڈ رہتے ہیں۔ تو نئے نئے تجربات کے ذریعے ہمارے نئے نئے نیورونز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہے کمپنسیٹری نیورل پاتھ وے یا نیورو پلاسٹیسٹی۔ تو یہ دماغ کی وہ صلاحیت ہے جو کسی بھی چوٹ کے بعد، کسی صدمے کے بعد ہمارے نیورونز کو ایک نیا پاتھ وے بنانے پر مجبور کرتی ہے، تاکہ ہم ریکوری کا عمل کر سکیں۔ یعنی کہ ایک دفعہ چوٹ لگ گئی، ہمیں کوئی ہڈی کہیں سے کسی کی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ٹراما ہو جاتا ہے، کوئی انجری ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کوئی بھی چوٹ کسی، یا پھر ہم مینٹلی کسی صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں، ایموشنلی کسی اوقات ہم کوئی ایسا ہمارے ساتھ زندگی میں حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ہم دکھ اور صدمے کا شکار ہو گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں نیو پاتھ وے کی ضرورت ہوتی ہے، نئے ہمیں نیورونز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نئے نیورونز کے اندر یہ معلومات ریکارڈ کرتے ہیں کہ اب ہم صحت مند ہیں، اب جو کچھ ہو گیا اس کو ہم قبول کرتے ہیں کہ جو بھی حادثہ، جو بھی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، تو یہ زندگی نام ہی اس چیز کا ہے، ہر چیز ہماری مرضی سے نہیں چلتی، جو بھی واقعات آتے ہیں زندگی کے اندر ان کو ہمیں ایز اٹ از قبول کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر قبولیت کا احساس پیدا کرتے ہیں، ایکسیپٹنس پیدا کرتے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے اور نئے پاتھ وے بننا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے تھرو ہماری زندگی چلنا شروع ہوتی ہے اور ایک بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں۔ تو ہماری پوری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو بہت خوشگوار بنا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کریں
اور اپنے نیٹ ورک کو ہم سمجھ لیں، اپنے مائنڈ کو سمجھ لیں، تو ہم ایک پراپر طریقے سے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اس سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔